فائنلی اب ارجمند اپنے تمام گناہوں کا خود سے اپنے منہ سے ہی اعتراف کرنے والی ہے، اور ساتھ ہی رمشا کا جھوٹ بھی اب بے نقاب ہونے ہی والا ہے۔ اور پھر تیمور پاشا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی اور مہر النساء کی جو اولاد تھی وہ رمشا نہیں بلکہ سجل تھی۔ تیمور پاشا کو جب ساری سچائی پتہ چلتی ہے تو وہ سالار کو غصے سے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیتا ہے، لیکن ارجمند کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہ صرف سالار کو بیٹا کہتی ہے بلکہ اسے دل سے بیٹا سمجھتی ہے۔ سالار نہ صرف تیمور پاشا کا بھتیجا بلکہ ارجمند کا بھانجا بھی تو ہے، اسی لیے ارجمند کو اپنی مری ہوئی بہن کے بیٹے سے دل سے محبت ہے۔ اسی لیے وہ تیمور پاشا کے سامنے ساری سچائی بتا دیتی ہے اور اپنے سارے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیتی ہے کہ سالار نے صرف اور صرف مجھے بچانے کے لیے سارے گناہ اپنے سر لے لیے، حالانکہ یہ سالار تو بیچارہ احمد کو جانتا تک نہیں تھا۔ احمد کو پیسے تو میں نے دیے تھے، اور علیزے کو کڈنیپ کرنے کے لیے نہیں بلکہ رمشا کو کڈنیپ کرنے کے لیے دیے تھے۔ یہ احمد رمشا کا ڈسا ہوا انسان تھا اور خود ہی میرے پاس مدد کے لیے آیا تھا، پر غلط فہمی میں کڈنیپرز نے رمشا کی بجائے علیزے کو ہی کڈنیپ کر لیا، اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ یہ راز اگر کھل گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بیٹی علیزے بھی مجھ سے شدید نفرت کرنے لگے گی۔ اسی لیے مجھے جب کوئی راستہ سمجھ نہیں آیا تو میں نے سالار کے سامنے ہی ریکویسٹ کر ڈالی کہ مجھے بچا لے، تو اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بچانے کے لیے کچھ بھی کر لے گا، اور تمہارا اور میرا رشتہ بچانے کے لیے اس نے سارا کا سارا الزام اپنے سر پہ لے لیا۔ تیمور پاشا تو ساری سچائی جاننے کے بعد اتنا حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ارجمند کسی کی نفرت میں اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ اس کو کڈنیپ کروا سکتی ہے۔ اور پھر تیمور پاشا کو یہ بات بھی سن کے حیرت ہوتی ہے کہ احمد ہے کون آخر جس کو رمشا سے کوئی دشمنی تھی۔ تو ارجمند یہ سچائی بھی تیمور پاشا کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ وہ رمشا کا پرانا بوائے فرینڈ تھا۔ رمشا نے اسے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس کے بعد اسے دھوکہ دے کے اس سے بھی زیادہ امیر لڑکے کے ساتھ پھنس گئی، اور احمد کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیے اس کی فیملی کے سامنے، جو احمد کی ماں برداشت بھی نہیں کر پائی اور اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ اسی لیے احمد تو اپنی ماں کی موت کا بھی قصوروار اسی کو ہی سمجھتا ہے۔ تیمور پاشا کہتا ہے کہ میری مہر النساء کی بیٹی کی ایسی تربیت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مہر النساء تو محبت نبھانے والے لوگوں میں سے تھی، محبت میں دھوکہ کرنا اسے نہیں آتا تھا۔ میرا اور مہر النساء کا خون ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ یقیناً کوئی جھوٹا الزام مزید تم گھڑ رہی ہو۔ ادھر رابعہ بھی مہر النساء کی ڈائری بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے بہت ہی رونا آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈائری نہیں بلکہ مہر النساء کا دل ہے، جس میں اس نے وہ سب باتیں لکھ ڈالی ہیں جو وہ تیمور پاشا کو پرسنلی کبھی جا کے نہیں بتا سکی۔ اور پھر اتنی محبت سے اس نے اپنی بیٹی کا نام سجل رکھ تو دیا، لیکن یہ نام لے کے اسے کبھی بھی پکار نہیں سکی۔ تو رابعہ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سجل کو زندگی میں ہر مشکلات کا انعام ملنا چاہیے۔ اس کی ماں نے بھی بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور شاید اس کا انعام یہی ہوگا کہ اس کی بیٹی کو زندگی کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ جو بات رابعہ کو روکے ہوئے ہے وہ صرف اور صرف اس کی بیٹی رمشا ہے، کیونکہ وہ بار بار رابعہ کو بلیک میل کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی دن یہ سچائی کھولنے کا سوچا بھی تو اپنی بیٹی کو کھو دیں گی آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رابعہ یہ سوچتی ہے کہ رمشا، اس دولت اور آسائشوں کے شوق میں تم نے اپنی ماں کو تو پہلے ہی چھوڑ دیا ہے، میں کتنی اکیلی رہ گئی ہوں۔ اگر تمہیں اتنی آسائشوں کی خواہش نہ ہوتی تو شاید اس وقت تم میرے ساتھ ہوتی۔ ابھی تو رابعہ انہی باتوں میں اداس ہوتی ہے اور رمشا کو مس کر رہی ہوتی ہے کہ رمشا اسی ٹائم آ جاتی ہے اور رابعہ کے سامنے ایک اور بام بلاسٹ کر دیتی ہے کہ ڈیڈ نے سجل اور سالار کو تو گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ رابعہ سے یہ کہتی ہے پوری یقین دہانی کے ساتھ کہ سجل نے مجھے کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا احمد کے ساتھ مل کے، جو کہ کامیاب نہیں ہو پایا، اور اسی وجہ سے وہ کڈنیپرز علیزے کو کڈنیپ کر کے لے گئے۔ لیکن اب ساری سچائی ڈیڈ کے سامنے آ گئی ہے، اسی لیے انہوں نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ رابعہ پہلے تو رمشا کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی تھی اور سجل سے بھی ناراض ہو جاتی تھی۔ بیچاری سجل اتنی مشکلوں سے اپنی ماں کو دوبارہ مناتی تھی اور اپنی سچائی کا اعتبار دلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب رابعہ بہت بدل چکی ہے۔
وہ رمشا کی باتوں پہ بالکل اعتبار نہیں کرتی، بلکہ سجل سے ہی ساری سچائی پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تیمور پاشا نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا تو تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ لیکن سجل کہتی ہے کہ امی، آپ کی طبیعت پہلے ہی اتنی خراب رہتی ہے، میرا بالکل دل نہیں تھا کہ آپ کو ایسی کوئی بھی ٹینشن دوں، اور ویسے بھی میں سالار کے ساتھ جہاں بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور پھر رابعہ یہی سوچتی ہے کہ ایک طرف میری سگی بیٹی رمشا ہے جسے کوئی بھی بات کرتے ہوئے میری طبیعت کا تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے دل پہ کتنی چھریاں چلتی ہوں گی، اور ایک طرف یہ سجل ہے جسے مجھ سے اتنی محبت ہے، زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اسے میری ہی فکر ہوتی ہے۔ یہاں سجل ساری کی ساری سچائی اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح سالار نے خود بخود ہی ارجمن کا الزام اپنے سر لیا ہے۔ دراصل یہ سارا کا سارا پلان ارجمن کا کیا ہوا تھا اور وہ رمشا کو کڈنیپ کروانا چاہتی تھیں۔ اب رابعہ ساری سچائی جان کے دوبارہ سے ڈپریسڈ ہو جاتی ہے کہ رمشا نے پھر سے مجھ سے جھوٹ بولا اور سجل کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا تاکہ میں اس سے پھر سے بدگمان ہو جاتی، اور پھر اسے یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو سجل کی زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہی ہوئی تھیں کہ پھر سے اتنی ٹینشنز اس کی لائف میں آ گئیں۔ تو رابعہ سوچ لیتی ہے کہ اب میں مزید خاموش رہوں گی نہیں، اور سجل کو وہ ساری خوشیاں دلوا کے ہی رہوں گی جن کی وہ سچ میں حقدار ہے، لیکن اتنے عرصے سے رمشا ان پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف وہ نرس جو کہ ارجمن کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے لینا چاہتی تھی، جسے کئی سال پہلے ارجمن نے پیسے دیے تھے کہ وہ تیمور پاشا اور مہرالنساء کی بیٹی کو مار دے، اب جب وہ بلیک میل کر کے بھی ارجمن سے پیسے نہیں نکلوا پاتی تو وہ بھی تیمور پاشا کے پاس ہی پہنچ جاتی ہے۔ ارجمن جب دیکھتی ہے کہ وہ نرس تیمور پاشا کے پاس کھڑی ہے تو ارجمن اتنی بوکھلا جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑی علیزے جو کہ اس سے سچائی جاننا چاہتی ہے کہ کیا تابش نے واقعی ہی جھوٹ بولا ہے یا ارجمن نے صرف اور صرف تابش کے اوپر الزامات گھڑے ہیں، کیونکہ علیزے کو تو یقین آ گیا تھا کہ اس کی ماں ہی تابش کے سامنے جھک کے بات کر رہی ہے اور تابش ہے کہ ان کے اوپر الزامات تراشی کر رہا ہے۔ لیکن علیزے کی دوست جب علیزے سے یہ سنتی ہے کہ اس کی ماں نے رمشا کا کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تو وہ علیزے سے کہتی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں جب تمہارے کڈنیپ ہونے کے باوجود یہ سچ چھپائے رکھ سکتی ہے تو وہ تابش کے بارے میں بھی کوئی بھی جھوٹی بات بنا کے الزامات لگا سکتی ہے۔ اسی لیے علیزے ماں سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا آپ نے تابش کو دل سے ایکسیپٹ کبھی کیا بھی ہے یا واقعی ہی تابش جو کچھ کہتا ہے آپ کے بارے میں وہ سب سچ ہے؟ اور ارجمن غصے میں سب سچ اگل دیتی ہے کہ ہاں، میں نے واقعی ہی تابش کی اور تمہارے درمیان ہمیشہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے وہ تابش غریب سا انسان بالکل پسند نہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا، اور میں ہر دن یہی سوچتی ہوں کہ کس طرح تمہاری اور اس کی شادی ختم کروا سکوں۔ بوکھلاہٹ میں ارجمن تو سارا سچ اگل دیتی ہے، لیکن علیزے کے دل پہ ہر بات چھری کی طرح چلتی ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولا اور تابش مجھے قسمیں دیتا رہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اب علیزے تو قسم کھا لیتی ہے کہ وہ نہ صرف جا کے تابش سے معافی مانگے گی بلکہ اپنی ماں سے بھی ہر رشتہ ختم کر لے گی۔ ادھر ارجمن جلدی سے تیمور پاشا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ایسے شو کرواتی ہے کہ یہ عورت تو مجھ سے ہی ملنے آئی تھی اور اسے کہتی ہے کہ میں تو ادھر ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور تیمور پاشا کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کا وعدہ کر لیتی ہے۔